بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ تو کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سب کی دعا سے میں خیریت سے ہوں۔ کافی دنوں کے بعد ناظرین ایک دفعہ پھر سے میں آپ لوگوں کے ساتھ محو گفتگو ہوں۔ تو اب تو آپ بھی میری اس روٹین کے عادی ہو گئے ہوں گے اور میں بھی جو ہے وہ میرے حالات نے مجھے عادی کر دیا جی اسی روٹین کا۔ اللہ خیر کرے گا، اب میں کیا ہی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں۔ تو میں کافی دن غائب رہا ہوں ناظرین، اس دوران کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں، کافی سارے معاملات سوشل میڈیا پر ہوئے ظاہر ہے جو کہ میں نے ڈسکس نہیں کیے۔ آج ویسے نوشین سسٹر کا میں تھمبنیل دیکھ رہا تھا، ویڈیو بھی میں نے تھوڑی سی دیکھی ہے، تو انہوں نے لکھا ہوا تھا جی سب غائب ہو گئے، وائی ٹی پر جو ہے وہ ہر طرف اندھیرا ہے، سونا سونا ہے۔ اعظم بھائی بھی غائب ہیں، وردہ سسٹر بھی غائب ہیں، مریم سسٹر بھی غائب ہیں، ستارہ کا بھی آج ویلاگ نہیں آیا۔ تو پچھلے دنوں میں ناظرین کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ بابا حجی کافی معاملات کرتا رہا ہے، ساجد لائیو سیشنز کرتا رہا ہے، اور اماں کا موبائل اماں سے لے لیا ان لوگوں نے، تو اس کا بھی کافی جو ہے وہ چرچے ہیں، کافی معاملات ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ان سارے معاملات میں تھوڑا پازیٹیو تھی، جو کہ میں نے دیکھا بھی، میں نے کامنٹ بھی کیا، وہ تھا ستارہ نے اپنے گھر میں فلٹر لگوایا۔ تو اب یہ جو ہے وہ ظاہر اب فلٹر تو ڈسکس کرنے والی چیز نہیں ہے، لیکن جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ بھائی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ اب یہ پازیٹیو سٹیپس لے رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے کوئی 15-20 دن پہلے، میرے خیال سے شاید اس سے زیادہ ہی ہو گئے، میں نے جو ہے وہ ساجد کو تھوڑا سا سخت لہجے میں کرٹیسائز کیا تھا کہ یار یہ حرام کا مال نہیں ہے، آپ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے پیسے لگائیں اور آپ کہاں پر لگانے ہیں وہاں پر لگائیں۔ اب دیکھیں نا، اب ڈیلی جو ہے وہ یہ پانی کی کین لے کے آتے تھے تو اتنے کی پانی کی کین نہیں تھی جتنے کا پیٹرول لگ جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ پانی کی کین کے بھی پیسے بچیں گے، ایک دفعہ انویسٹ ہوا ہے نا، پانی کی کین کے بھی اب پیسے بچیں گے، اب وہ پیٹرول کے پیسے بھی بچیں گے۔ تو میں نے نا کہیں پر پڑھا تھا بہت پہلے کی بات ہے کہ پیسہ کمانے سے زیادہ بندے کو پیسہ خرچ کرنا آنا چاہیے، کہ پیسہ کما تو سارے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خرچ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، یہ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بندہ مار کھاتا ہے اور پیسہ آنا بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے جو ہے وہ کچھ عرصہ تک تو یہی لگتا رہا کہ یار ہاں بس ٹھیک ہے، خرچ کرنا آنا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو یہ پتا ہو کہ نہیں میں نے اپنوں پر لگانا ہے، میں نے جو ہے وہ مطلب پیسہ خرچ کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے یہ لگتا تھا۔ لیکن پھر جب خود پر ذمہ داریاں پڑی، جب جو ہے وہ خود ڈیسیجنز لینے شروع کیا، ایسے ذمہ داریاں تو پہلے سے تھی، لیکن جب خود ڈیسیجنز لینے شروع کیے تو اس وقت آئیڈیا ہوا کہ یار اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی خرچ کرنا آنا چاہیے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ کھلے ہو کے خرچ کرتے رہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کہاں زیادہ ضرورت ہے، کہاں کم ضرورت ہے پیسے لگانے کی، ٹھیک ہے، کہاں میں نے سیونگز کرنی ہے، کہاں میں نے پیسے کھول کر لگانے ہیں، آپ کو فرق کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے پچھلے دنوں میں نے جو ٹھوک بجا کر ساجد کو کرٹیسائز کیا تھا کہ بھائی آپ لوگوں نے وہ جو ہے وہ ہاتھی جیسا روٹر لگایا ہوا ہے جو کہ بھاں بھاں کر کے چلتا ہے اور جو ہے وہ 7 سے 8 امپیئر پہ چلتا ہے، اچھا خاصا لوڈ کھاتا ہے وہ، تو آپ ڈی سی روٹر لگائیں۔ اگلے دن مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر ستارہ کے بلاگ میں کہ انہوں نے ڈی سی روٹر بھی لگوا لیے انہوں نے اب فلٹر بھی لگوا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تھوڑا سا گرین ہو رہے ہیں، سولر لگوانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ، یہ پازیٹیو چینجز دیکھ کر خوشی ہوئی۔ یہ میں ایکچولی آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ سب چیزیں پازیٹیو چیزیں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ باقی اس دوران کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہوئی، کچھ کیا بہت ساری ہوئیں۔ ستارہ کو کرٹیسائز بھی کیا گیا، ستارہ کرٹیسائز ہوئی بھی آنٹی روبینہ کو ان کے گھر میں رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن فی الحال جو میرا موضوع ڈسکس ہے وہ بابا جی کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، بابا جی کیا بابا غلام کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے۔ تو بابا غلام نے جو ہے وہ پتہ کیا آج کل نا وہ ٹرمپ والا سین ہوا ہے بابا غلام آج کل ٹرمپ بنا ہوا ہے، مطلب جیسے ٹرمپ آج کل کر رہا ہے نا، ایک طرف سے وہ جو ہے وہ ایک ہاتھ میں اس نے وہ دھمکیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک ہاتھ میں اس نے مذاکرات اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے وہ کبھی دھمکیوں والا ہاتھ مارتا ہے تو کبھی وہ مذاکرات والا ہاتھ مارتا ہے۔ تو بابے نے بھی آج کل وہی کام کیا ہوا ہے، کبھی وہ آج تو اس نے جو ہے باقاعدہ بیوی کو جانور بنا دیا، ٹھیک ہے، جانور بھی بنا دیا اور جو ہے وہ دماغی طور پر پاگل بھی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ حرم میں کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہے کہ جی میں کبھی وہ پیار کی باتیں کرتا ہے، کبھی وہ جو ہے وہ ساتھ نبھانے کی باتیں کرتا ہے، کبھی وہ ساتھ رہنے کی باتیں کرتا ہے،
ٹھیک ہے. کبھی وہ قسمیں اور وعدے نبھانے کی باتیں کرتا ہے, کبھی وہ جو ہے وہ دھمکیاں لگاتا ہے کہ میں جو ہے وہ آتی آئے نہیں تو یہ وہ میرے پاس زبان تو ہے, موبائل بند کر دی ہے, زبان تو بند نہیں کی, کسی میں جرت ہے تو مجھے روک کے دکھائے. ٹھیک ہے. کبھی وہ دھمکیاں لگاتا ہے, کبھی وہ جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے. جیسے ٹرمپ نے اگلے دنوں آپ نے ہرمز نہ کھلنے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا کہ باسٹرڈ. ٹھیک ہے. تو بابا بھی جو ہے وہ کبھی پاگل کہہ رہا ہے, کبھی جو ہے وہ جانور بنا رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے. تو بابا آج کل ٹرمپ بنا ہوا ہے. تو بابا جی کا نام بابا ٹرمپ ہونا چاہیے, بابا زلزلہ نہیں, بابا ٹرمپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آج جو ہے وہ بابا ٹرمپ نے کافی ساری چیزیں کی ہیں, کافی ساری باتیں کی ہیں. میں نے جو ہے وہ ویڈیو دیکھی ہے تھوڑی دیر پہلے, ابھی میرے شوٹ کرنے سے جسٹ پہلے ساجد کی ویڈیو کا بھی نوٹیفیکیشن آیا, اس نے بھی شاید بابے کو جواب دیا ہے. تو خیر وہ دیکھیں گے. لیکن فی الحال بابا جی کہتے ہیں کہ بیوی کی بات میں کرتا رہوں گا, اس کی طبیعت خراب ہے, انہوں نے نمبر بھی بلاک کیا ہوا ہے. میری بیوی ہے, میری بیوی کا اس سے موبائل بھی لے لیا ہے. میں نے کسی سے بات نہیں کی, نہ کرنی ہے. جب تک وہ میرے حق میں ہے میں بات کروں گا, جب وہ میرے حق سے چلی جائے گی نا پھر میں بات نہیں کروں گا, کیونکہ پھر میں پھر میں بات نہیں کروں گا. اور شریعت بھی یہی کہتی ہے جب تک وہ میری بیوی ہے تب تک میں بات کروں گا, اور جب تک وہ میری بیوی نہیں ہے جب وہ میری بیوی نہیں رہے گی تو پھر مجھے شریعت بھی اجازت نہیں دیتی. بابا جی یہاں پر دو چیزیں ہیں. فرسٹ آف آل تو آپ کی بیوی ہے, آپ نے بات کرنی ہے, آپ کا بات کرنے کا حق آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. لیکن سوشل میڈیا پہ بات کرنے میں اور ذلیل کرنے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ بات نہیں کرتے, آپ ذلیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ ذلیل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لج بابا جی آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو فرق بتا دوں کہ یہ چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ ذلیل کر رہے ہیں, یہ چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ بات کرتے نہیں. پتہ آپ کو بھی ہے ساری. ٹھیک ہے. اور آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ آپ کی نیچر میں شامل ہے, آپ کی عادت میں شامل ہے. اپنی بیوی کو ذلیل کرنا, اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا, اس پر تشدد کرنا. ٹھیک ہے. یہ سمہاؤ یہ آپ کے جینز میں شامل ہے, یہ آپ کی عادت میں شامل ہے. آپ پہلی کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے تھے نا. ٹھیک ہے. اور اب دوسری کے ساتھ بھی آپ نے وہی کچھ. اب سوشل میڈیا پہ ظاہر آپ مار تو نہیں نہ سکتے, سوشل میڈیا پہ آپ صرف زبان استعمال کر سکتے. جیسے آپ نے کہا جی میری زبان تو نہیں نا کوئی روک سکتا, تو سوشل میڈیا پہ آپ زبان سے مار سکتے ہیں, زبان سے ذلیل کر سکتے ہیں. آپ وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ہوتی تو یقیناً جو ہے وہ جس حد تک وہ گئی ہے, جس حد تک اب وہ ہے نا کہ آپ جو ہے وہ جیسے بندہ ہو جاتا ہے جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے. اب اس وقت آپ بے بس ہیں, تو جس حد تک آپ بے بس ہیں اب تک آپ تشدد بھی کر چکے ہوتے. اور ویسے بھی پچھلے جو ہے کچھ عرصہ قبل اس طرح کی خبریں سننے کو بھی آئی تھی کہ آپ نے تشدد بھی کیا ہے. بھئی اگر آپ نے پہلی پر آپ تشدد کرتے رہے ہیں, اس کو مارتے پیٹتے رہے ہیں, تو دوسری پر تشدد کرنا کون سا آپ کو بڑی بات لگتی ہوگی؟ دوسری پر بھی آپ تشدد کرتے ہی ہوگے. وہ جو بار بار کہتی کہ اس نے میری عزت نہیں کی, تو عزت کرنا جو ہے وہ اس کے بچوں کو گھر آنے دینا صرف یہ عزت کرنا تھوڑی ہوتا ہے. ہاں, بیوی کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا, یہ کوئی عزت کرنا تھوڑی ہے. بھئی وہ تو آپ نے چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا. ظاہر آپ کی اولاد اس بات پر ایگری نہیں کر رہی تھی کہ آپ سیکنڈ میرج کریں. ٹھیک ہے. اور پھر بھی آپ نے اولاد کے اگینسٹ جا کر سیکنڈ میرج کی. تو جب آپ نے میرج کر لی, دوسری شادی جب آپ نے کر لی, بیوی کو گھر پہ لے کے آ گئے, آپ کی اولاد آپ کے اگینسٹ تھی. ٹھیک ہے. اپنی اولاد کو چھوڑنا آپ کا اپنی وجہ سے تھا, بیوی کی وجہ سے نہیں تھا. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کوئی احسان نہیں کیا کہ اللہ جی میں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا, اپنی بیوی کی خاطر نہیں. آپ نے بیوی کی خاطر نہیں چھوڑا, آپ نے اپنے لیے چھوڑا اپنی اولاد کو. یہ فرق بابا جی واضح کر لیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نکاح کرنا چاہتے تھے اس خاتون کے ساتھ, آپ کی اولاد اس حق میں نہیں تھی کہ آپ اس خاتون کے ساتھ نکاح کریں. اس وجہ سے اب آپ کا انا کا مسئلہ تھا یا وٹ ایور جو بھی تھا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے آپ نے اپنی اولاد کو چھوڑا. تو یہ اس کے سر پہ مت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈالیں کہ لو جی اس کی وجہ سے میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا. نہ, آپ نے اپنی وجہ سے اولاد کو چھوڑا. دوسرا, اس کی اولاد کو گھر میں آنے دینا یا نہ آنے دینا, تو جب آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی پھر آپ اس کی ساری اولاد کے باپ ٹھہرے. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ باپ کے گھر میں اولاد تو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا. آپ کی اب آپ یقیناً یہ ضرور یہاں پہ بات کریں گے کہ اعظم جو ہے وہ اگر اس کی اولاد آتی تھی تو میری بھی آنی چاہیے تھی. تو آپ کا رائٹ تھا, آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کے معاملات خراب تھے. ٹھیک ہے. تو ان سب کو آپ نے سنبھالنا تھا. کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ تو خاتون ہے, وہ تو عورت ہے, اس کے ساتھ آپ نے شادی کی, وہ آپ کے نکاح میں آئی ہے. جب وہ آپ کے نکاح میں آئی ہے تو اپنی اولاد سے اس کی عزت کروانا آپ کی ذمہ داری تھی, اس کے حقوق پورے کرنا آپ کی ذمہ داری تھی, اس کا نان نفقہ پورا کرنا آپ کی ذمہ داری تھی, اس کے شرعی حقوق پورے کرنا آپ کی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے. اور اس کو خوش رکھنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی, اس کی روزی روٹی پوری کرنا آپ کی ذمہ داری تھی.
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہر چیز میں ذمہ دار بابا جی آپ تھے. تو یہ اس کے سر پہ مت ڈالیں کہ لو جی میں نے اس کو عزت دی, میں نے اس کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑا, میں نے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا, لو جی میں اس کے ساتھ فلاں کے ساتھ لڑا, فلاں کے ساتھ لڑا اس کی وجہ سے. تو یہ سب کچھ آپ کا فرض تھا, یہ آپ نے کرنا تھا. تو اسے یہ مت کہیں کہ یہ آپ نے اس کی عزت میں کیا. جب آپ بات شریعت کی کریں گے نا, جب آپ معاملات کو شریعت کے پیمانے پہ تولیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر اگر شرعی طور پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کا فرض تھا, یہ آپ کی ذمہ داری تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ شریعت آپ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے ان سب چیزوں کے لیے, آپ کے کندھوں پہ بوجھ ڈالتی ہے شریعت. جب آپ جو ہے وہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتے ہیں تو, اور باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کی, ڈھیروں لوگوں کی موجودگی میں کہتے ہیں, تو ایکچولی آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھوں گا اور اس کی تمام ضروریات مجھے قبول ہیں, اس کا دکھ درد, اس کا غم, اس کی پریشانیاں سب مجھے قبول ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ ہر چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. تو بابا جی یہ آپ اس کے سر پہ مت ڈالیے کہ لو جی میں اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے کیا یا اس کی وجہ سے کیا. یہ آپ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ مطلب اس کے سر پہ مت ڈالیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا اخلاق اس کے ساتھ اچھا تھا؟ کیا آپ اس کے معاملات کو لے کر ذمہ دار تھے؟ شریعت تو ذمہ دار ٹھہراتی ہے, تو کیا آپ تھے ذمہ دار اس کے سارے معاملات کو لے کر؟ جب وہ بیمار ہوتی تھی آپ اس کی صحت کو لے کر ذمہ دار تھے, ذمہ داری اٹھاتے تھے؟ بھائی وہ اپنے پیر کو لے کر وہ ایک لمبا عرصہ ذلیل و خوار ہوتی رہی ہے میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے. جب وہ جذباتی طور پر ڈسٹرب تھی تو آپ نے ذمہ داری لی. بھئی ایک عورت اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ اس کو لٹکا کے رکھا, اس کو نہیں جانے دیا. پھر جب اس کو موقع ملا وہ چلی گئی, ٹھیک ہے. تو اب وہ ضد پہ ہے, پہلے آپ نے اسے آنے نہیں دیا. اب جب اس کو موقع ملا ہے تو اس کے پاس ہے, اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی, تو اب آپ نہیں باز آ رہے. جب آپ کا دا لگا ہوا تھا تب آپ نے لگائے رکھا, اب اس کا لگ گیا تو پھر اب آپ کیوں چیخیں مارتے ہیں؟ پھر آپ برداشت کریں. اب پھر آپ کبھی دھمکیاں لگائیں گے, کبھی کچھ کریں گے. تو بابا یہ سارے ٹیکٹکس آپ یوز کر رہے ہیں, لیکن جو ٹیکٹک آپ کو یوز کرنا چاہیے آپ وہ نہیں کر رہے. کہتے ہیں ساجد جو کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا اماں کے لیے, یہ تو نامحرم ہے. بیوی کا محرم کون ہے؟ ایک میاں, ایک باپ اور ایک سگا بھائی اور بیٹا. ہاں ٹھیک ہے, یہ سب جو ایک خاتون کے محرم اس کا شوہر, اس کا بیٹا, سگا بھائی, باپ, یہ اس کے محرم ہیں. ڈیفینیٹلی داماد محرم نہیں ہوتا. لیکن بابا جی بات پتہ کیا ہے, اگر تو وہ نامحرم ہے تو آپ جو ہے وہ اس کا اپنے گھر میں داخلہ بند کریں, ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ یہ محرم نامحرم کے معاملات پر آپ سنجیدہ ہیں, جو کہ ہونا بھی چاہیے شرعی طور پر, اگر تو آپ سنجیدہ ہیں تو پھر آپ سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے سعودیہ میں اصغر کے گھر پہ سلو کو اتنا لمبا عرصہ کیوں رکھا؟ کیا سلو سلمہ کے لیے نامحرم نہیں تھا؟ سوال ہے. ہاں تھا نا نامحرم سلو کے لیے, سلمہ نامحرم تھی نا. ذرا بیٹیاں چھوٹی چھوٹی اس کی بیٹیاں تھیں اس وقت, چھوٹی چھوٹی تھی, اب تو بڑی ہو گئی ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ اس وقت تو آپ کو محرم نامحرم نہیں یاد آیا, ٹھیک ہے. اب جب اصل میں یہ کیوں ڈسکس کر رہا ہوں, میں اس وجہ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ شریعت کے صرف وہ والے پوائنٹس اٹھاتے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں, یا جو پوائنٹ رکھنے سے ہمیں ہمارے مفادات پورے ہو رہے ہوتے ہیں, ادروائز نہیں. اب ایک عورت, وہ عورت آپ کے ساتھ رہ کے کمفرٹیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ رہ کے وہ ذلیل ہوتی ہے, اس کی سیلف رسپیکٹ کا بیڑا غرق ہوتا ہے, آپ اس پر تشدد کرتے ہیں, آپ اس کا حق کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ عورت اگر اپنی بیٹی کے پاس رہ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹی کا شوہر نامحرم ہے. ہاں ٹھیک ہے, شوہر نامحرم ہے, بیٹی تو نامحرم نہیں ہے نا. وہ بیٹی کی موجودگی میں اس کے شوہر کے پاس میں ہے, مطلب وہ بیٹی کے گھر پہ ہے, بیٹی کی موجودگی میں ہے. کوئی بیٹی کی بغیر تھوڑی وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے ساجد کے ساتھ, کہ بیٹی وہاں پہ ہے نہیں اور وہ اپنے داماد کے ساتھ رہ رہی ہے, ایسا تو ہے نہیں. بیٹی بھی وہیں پر ہے نا, تو وہ بیٹی کے ہوتے وہ وہاں پر رہ رہی ہے. تو آپ یہ مت کہیں کہ جی وہ نامحرم ہے. اس طرح سے جو ہے وہ قاضی بھی نامحرم ہوتا ہے, جب قاضی ایک فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. وکیل بھی نامحرم ہوتا ہے, جب عدالت میں کسی خاتون کا کیس ہوتا ہے تو آپ اسے بھی کہیں کہ لو جی یہ وکیل تو اس کا نامحرم ہے, یہ اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھئی, اگر جو ہے وہ ساجد اس کو اپنی ساس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو آپ اسے کم از کم یہ تو نہ کہیں کہ جی وہ نامحرم ہے تو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ سب مل ملا کے جو ہے اسے آپ کے سامنے ڈال دیں,
ٹھیک ہے، آپ سے آپ کے پنجرے میں ڈال دیں کہ بس آپ محرم ہیں، باقی سب اس کے لیے نامحرم ہیں، تو کوئی اس کے لیے بولے بھی نہ، کوئی اس کے لیے آواز نہ اٹھائے، کوئی اسے آپ کے شر سے بچائے نہ کیونکہ سب نامحرم ہیں، اور آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ کو شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو سوشل میڈیا پر ذلیل کریں، آپ اپنی بیوی کو سوشل میڈیا پر جانور ٹھہرائیں، آپ اپنی بیوی کو سوشل میڈیا پر پاگل ٹھہرائیں، آپ دنیا کو اپنی بیوی کے خلاف کریں، آپ لوگوں کو اس بات پر ورگلائیں کہ وہ آپ کی بیوی کو گالیاں دے، اسے برا بھلا کہیں، اس کی تذلیل کریں، اس کی سیلف رسپیکٹ کا جو وہ بیڑا غرق کریں، ٹھیک ہے، اور آپ عین شرعی کام کر رہے ہیں یہ سب کچھ کر کے بتائیے گا ضرور بابا جی، تو یہ کوئی شرعی کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ سوشل میڈیا پر آ کر جس طرح کی زبان آپ نے اگلے دن استعمال کی ہے، یہ بابا جی یہ بھی عین غیر شرعی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نکاح نامے پر آپ نے حق مہر میں جو پلاٹ جو گھر اسے لکھ کر دیا، وہ دبا کے بیٹھنا، وہ اس کو نہ دینا، یہ بھی غیر شرعی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وراثت میں بیٹیوں کو حق نہ دینا، سارے کا سارا اٹھا کر بیٹوں کو دے دینا، بیٹیوں کا حق کھا جانا، یہ بھی غیر شرعی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بابا جی شریعت صرف جو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف شریعت کے ایک پہلو کو پکڑ کر بیٹھے رہیں، آپ نے شریعت کے تمام پہلوؤں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، تبھی ایک کامل مومن کا درجہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایسا تو نہ کہیں کہ صرف ایک چیز کو پکڑ لیں، باقی ہر چیزوں کو چھوڑ دیں کہ لو جی بس میں تو جو وہ شریعت کو وہاں استعمال کروں گا جہاں پر مجھے فائدہ نظر آئے گا، جہاں مجھے فائدہ نظر نہیں آئے گا وہاں پر میں اپنے من کی کروں گا تو ایسے تو نہیں ہوتا بابا جی۔ کہتا جی باقی میری بیوی ہے، وہ آئے گی تو جی بسم اللہ، اور نہیں آئے گی تو زبردستی چھین کر نہیں لاتا کوئی بھی، جانور بھی اپنے گھر جاتے ہیں اور کسی کے گھر کوئی نہیں جاتا۔ اب جو ہے وہ یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ جی تم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو، جانور بھی اپنے ہی گھر آتے ہیں، کسی دوسرے کے گھر پہ جا کر نہیں بیٹھتے بابا جی جانور وہاں جاتے ہیں جہاں وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جنگلی جانوروں کی بات کریں تو جانور اس طرف جاتے ہیں جہاں وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات پالتو جانوروں کی، تو وہ وہاں جاتے ہیں جہاں پر ان کے مالک ان کو رکھتے ہیں، ان کو باندھتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی بتا دیجئے مہربانی کر کے، جب آپ نے یہ اتنا سارا کچھ بول دیا ہے تو مہربانی کر کے یہ بھی بتا دیجئے آپ اپنی بیوی کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں، پالتو جانور ہے یا جنگلی جانور ہے، آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں، پھر اس حساب سے آپ بتا دیجیے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے، غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے وہ اسے اپنے نام کی طرح غلام بنا کر رکھنے کی کوشش کی، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسی غلامی، بھائی کون سے گھر کی بات کر رہے ہیں، وہ گھر تو کبھی اس کا ہوا ہی نہیں، ہاں یہ تو اس کی غلطی تھی کہ وہ بیچاری ایک لمبا عرصہ ایک زمانہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی رہی، گھر آخر میں جا کر اسے پتہ چلا کہ یہ تو میرا ہے ہی نہیں ہاں یہ تو کسی کا ہے، اس پر تو میرا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ اسی کو بار بار یہ راگ لاپیں کہ لو جی اپنا گھر، بابا جی کون سا گھر، ہاں آپ چاہتے ہیں، آپ تو خود بیٹے کے گھر میں رہ رہے ہیں آپ کا گھر تو نہیں ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، اصغر کے گھر پہ رہ رہے ہیں نا، آپ تو خود بیٹے کے گھر پہ رہ رہے ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ اسے اپنے ساتھ بیٹے کے گھر پہ رکھو، یا تو آپ اپنے گھر میں رہو، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں رہو، تو پھر تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں جی آپ کا گھر ہے، آپ تو بیٹے کے گھر پہ رہ رہے ہو نا، اور جہاں پہ آپ رہ رہے ہو وہ بھی اس کی بیٹی کا ہی گھر ہے ٹھیک ہے بھائی، وہ وہاں پر بیٹی کے گھر میں رہے یا یہاں پر بیٹی کے گھر میں رہے، بات تو ایک ہی ہے تو دونوں ہی بیٹی کے گھر، ہاں بس یہاں پہ فرق کیا ہے، اگر اس والی بیٹی کے ساتھ وہ رہتی ہے اس میں آپ کو فائدہ ہے تو وہ آپ کے لیے شرعی طور پر حلال ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اگر وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے تو پھر وہ جانور نہیں ہے، لیکن یہاں پر اگر وہ بیٹی کے گھر میں رہتی ہے، اب یہاں پر چونکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی تو یہاں پر اگر وہ بیٹی کے گھر میں رہ رہی ہے تو وہ جانور ہے، کیوں؟ کیونکہ جانور اپنے گھر میں جاتا ہے، کسی اور کے گھر میں نہیں جاتا، بھئی اپنا گھر ہے کون سا، پہلے یہ تو کلیئر کر دیں کہ اس کا اپنا گھر کون سا ہے، اس کا تو بیچاری کا اپنا گھر ہی نہیں ہے، اسی چیز کا تو رونا ہے کہ میرا گھر نہیں ہے، یہی پنگے لے کر یہی پریشانی لے کر تو وہ بیٹھی ہے بیچاری وہاں پر، کہ میں ساری زندگی جسے اپنا گھر سمجھتی رہی وہ میرا ہے ہی نہیں، اس کے بیٹے کا گھر وہ بھی اس کا نہیں رہا، وہ بھی آپ کی بیٹی کا ہو گیا، ہاں کہتے ہیں باقی میری بیوی کا نام لینے سے نہیں، پھر کہتا ہے جی کبھی کسی نے سنا ہے کہ کوئی آدمی باہر سے آئے، سفر کر کے آئے اور اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر چلا جائے، کیا اس کا دماغ خراب ہے بابا دماغ خراب نہیں ہوتا،
کوئی جاتا ہے تو کسی وجہ سے جاتا ہے نا. جب اپنے گھر سے اسے دھکے پڑیں گے, جب اپنے گھر میں ناانصافیاں ہوں گی, زیادتیاں ہوں گی, تو پھر وہ کسی دوسری جگہ اسی وجہ سے جائے گا نا کہ چلو کم از کم سکون تو ملے گا نا. ٹھیک ہے نا. تو ہر کام کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا, اس کا موڈ خراب ہوگا. اگر وہ مطلب اپنے گھر سے کہیں اور جا رہا ہے تو یقیناً اس کا موڈ خراب ہوگا کہ یار یہاں پہ تو عذاب کھانا ہے, چلو میں کہیں جا کر سکون سے تھوڑی دیر تو رہ لوں گا نا. بس یہی پرابلم ہے, بس یہی بیسک فرق ہے بابا جی. اگر آپ سمجھ لیں تو میرے خیال سے مسئلے حل ہو جائیں گے سارے. تو کہتا جی اسے اپنا گھر کا پتہ نہیں ہے, اور جو دال ہے, ساگ ہے, رزق ہے, وہ اپنے گھر کا انسان کو مل جاتا ہے. اس لیے مجھے کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بابا جی ویسے بھی وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کے گھر جائیں, کیونکہ آپ ان کے گھر میں جا کے جو کوئی اس طرح کا معاملہ کرتے بھی نہیں ہے کہ مطلب کسی کے آنے سے کوئی خوشی ہو. ٹھیک ہے. تو آپ جب بھی جاتے ہیں آپ کوئی نہ کوئی پنگا کر کے ہی آتے ہیں. خیر کہتے ہیں جی باقی میری بیوی کا نام لینے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا, چاہے کوئی بھی ہو, وہ میرے نکاح میں ہے, چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی آ جائے, میں نام لوں گا. کسی کی جرت ہے تو وہ مجھے روک کے دکھائے. بابا جی بات پتہ کیا ہے, یہاں پہ آپ کو کسی نے کون سا زبردستی روکنا ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ مارنے والے کا ہاتھ تو روک لیا جاتا ہے لیکن بولنے والے کی زبان تو نہیں نہ روکی جاتی. تو کسی نے آپ کو کون سا کوئی زبردستی روک لینا. اب آپ بڑے ہیں, بزرگ ہیں, تو کوئی اگر آپ کسی کو بات کرے گا بھی تو کون سا کسی نے کوئی مار پیٹ کر لینی ہے یا کوئی تشدد کر لینا ہے آپ کے اوپر. تو کوئی ایک دفعہ زبان سے روکے گا, 2 دفعہ زبان سے روکے گا, پھر اس کے بعد کیا کریں گے لوگ, آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیں گے, بس بات ختم. ہاں, تو اس سے برا کسی کے ساتھ کیا ہوگا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے. میرے حساب سے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے, اور سب سے بری چیز یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قطع تعلق کر دینا سب سے بڑی سزا ہے. کہ آپ بات چیت بند کر دیں, آپ تعلق ختم کر دیں, آپ اگلے بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں, یہی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے. تو آپ کی اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ آپ جو ہے وہ نہیں باز آئیں گے, آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا. آپ بولتے رہیں, آپ جتنا مرضی, ابھی تو چلو اگلے دن اس نے آ کر رسپانس کر دیا کہ لو جی اس نے میری عزت نہیں کی تو میں کیا جاؤں, یہ پٹھے سیدھے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے میرے بارے میں, یہ وہ ساری باتیں. ابھی تو اس نے رسپانس کر دیا. تو کیا ہو اگر آپ 6 مہینے بولتے ہیں اور وہ 1 ٹکا جواب نہ دے, اف تک نہ کرے. کتنا عرصہ آپ بولتے رہیں گے, آخر تھک جائیں گے. ہاں, تو پھر کیا کیا اس نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور جب بھی کوئی کسی کو اس کے حال پر چھوڑتا ہے نا, تو وہ اچھے الفاظ کے ساتھ نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے. سب سے آخری الفاظ یہی ہوتا ہے کہ جب بھاڑ میں جاؤ, لگے رہو, جو کرنا ہے کرتے رہو. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو جو ہے وہ اگر کوئی عزت والا بندہ آپ کو روکے گا, اگر آپ اس کی بات سنیں گے, اگر آپ اسے اپنا مسئلہ بتائیں گے, اس کا مسئلہ اس سے سنیں گے اور کسی سجھاؤ کی طرف, کسی حل کی طرف آنے کی کوشش کریں گے, تو کوئی آپ کے ساتھ بات بھی کرے گا, کوئی آپ سے پوچھے بتائے گا بھی. جب آپ نہیں سنیں گے, آپ کہیں گے ہے کسی کی ضرورت مجھے روک لے, مجھے روک لے, میں بولوں گا, تو آپ بولتے رہیں پھر. ہاں, پھر نہ تو آپ کی کوئی سننے والا ہوگا, نہ آپ کو کوئی کہنے والا ہوگا, پھر سب آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیں گے. اور کیا فرق ہے پھر آپ میں اور ایک مردے میں, کیونکہ مردے کو بھی تو قبر میں ڈال کر اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے زندہ اور مردے میں فرق کیا رہ گیا؟ ہاں, تو پھر تو یہی ہوگا نا, پھر آپ ان کے لیے مر گئے, کیونکہ آپ کا ہونا یا نہ ہونا ایک جیسا ہی ہے. تو بابا جی یہ تو بڑی بیسک سی باتیں ہیں, یہ تو بڑی جو ہے وہ میرے خیال سے آپ زندگی میں جو ہے وہ اتنا بھی اگر آپ نہیں جانتے, یہ سب کچھ آپ نے نہیں سیکھا, تو پھر آپ نے کیا ہی سیکھا. خیر, کہتے ہیں جی میرا نمبر بلاک کیا ہے, میرا فون بلاک کیا ہے, میری زبان تو نہیں نہ بلاک کر دی. تو میری زبان تو کسی نے نہیں نہ بند کر دی, میں جو ہے وہ اپنی زبان سے لگا رہوں گا. اور ابھی آج کل وہ اتنی ٹینشن میں کیوں ہے, یہ جو ہے وہ آپ سمجھدار ہو گئے تھے, آپ سب سمجھدار ہوتے, آپ سمجھ جاؤ گے کہ وہ اتنی ٹینشن میں کیوں ہے. بابا جی آپ اتنی ٹینشن میں کیوں ہے وہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیوں ہے؟ آپ سے دور رہ کے ٹینشن میں ہے؟ نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں رہ رہی, آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی, تو وہ اس وجہ سے ٹینشن میں ہے. نہیں, وہ آپ کی انہی چیزوں کی وجہ سے ٹینشن میں ہے, وہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے ٹینشن میں ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک بندی کو سکون چاہیے, وہ سکون کے لیے الگ تھلگ گوشے میں جا کے ٹھہر جائے. ٹھیک ہے. لیکن جن مسائل کی وجہ سے, جس بے سکونی کی وجہ سے, جن عذابوں کی وجہ سے وہ بیچاری تنگ آ کر اس نے الگ سے گوشہ نشین ہوئی تھی, اب وہی عذاب اس گوشے میں بھی اس کے پیچھے پہنچ جائیں, تو وہ کیا کرے گی؟ پریشان تو ہوگی, تو نارمل سی بات ہے. ہاں,
تو ایکچولی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب وہ اس وجہ سے پریشان ہے کیونکہ میں نے اسے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اور میری زبان کوئی بند نہیں کر سکتا، تو میں یوں ہی اس کو پریشان کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا۔ تو بابا جی کرتے رہیں، کسی کا اس سے کیا جائے گا؟ آپ کو کیا لگے گا کہ آپ اسے پریشان کرتے رہیں گے، آپ کسی کے دماغ کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، کسی کو ذہنی ٹارچر کرتے رہیں گے، آپ سکون میں رہیں گے؟ مجھے بتائیں آپ سکون میں ہیں؟ کتنا کے سکون میں ہیں آپ؟ اچھی نیند آتی ہے؟ ہاں، زندگی میں سب سیٹ چل رہا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ میرا ایمان ہے، میرا بلیو ہے۔ دوسروں کو ذلیل کرنے والا کبھی بھی سکون سے نہیں سو سکتا، دوسروں کو تنگ کرنے والا، دوسروں کو پریشان کرنے والا، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والا، اللہ کی مخلوق کو ذلیل کرنے والا، اسے اللہ ذلیل نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیا داری کا اصول ہے، کیونکہ یہ دنیا گول ہی نہیں چھوٹی بھی ہے، کیا ہوا بہت جلد پلٹ کر آتا ہے اور آنے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اسے یوں جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی زبان نہیں بند ہوئی، تو آپ اپنی زبان کے ساتھ اگر اسے پریشان کرتے رہیں گے، یوں دھمکاتے رہیں گے، یہ سوشل میڈیا پہ بلیک میل کرتے رہیں گے، یوں سوشل میڈیا پر اسے رسوا کرتے رہیں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو بدلے میں وہ سب کچھ نہیں ملے گا، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ پھر کیوں آ کر ان جو ہے وہ باقی خواتین کو پھر گندی گندی گالیاں دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ذلیل وہ خواتین نہیں کر رہی، آپ خود کر رہے ہیں۔ آپ کو وہ مل رہا ہے جو آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی بیوی کو دے رہے ہیں، آپ کو بدلے میں وہ مل رہا ہے، دنیا سے مل رہا ہے۔ تو اس میں دنیا کا کیا قصور ہے؟ اس میں آپ کا قصور ہے، کیونکہ آپ اپنی بیوی کو جو دے رہے ہیں وہ آپ کو مل رہا ہے ریٹرن میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو آپ اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ خیر جی، کہتا جی آئے گی تو ہم جائیں گے اور عید پر اسے لے آئیں گے، اور نہیں آئے گی تو پھر جہاں بیٹھی ہے اللہ اسے خوش رکھے، آمین۔ کہتا جی یہی آدمی تھا نا جو ندیم کو، نینا کو اندر نہیں آنے دے رہا تھا، اور گھر کے بابا جی وہ بات الگ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اسے اس بات پر جو ہے وہ ایموشنل بلیک میل نہ کریں اپنی بیوی کو کہ جی یہ ساجد تھا جو نانا کو اور روبینہ کو جو ہے وہ گھر کے، یا پھر ندیم کو گھر کے اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ تو اس وقت حالات سچویشن اور تھی، اور اس کی جب اس نے گھر آنے سے روکا تھا اس کی وجہ تھی، کیونکہ نانا اور ندیم یہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ اس کی بیوی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس کی بیوی کو گندا کر رہے تھے۔ بابا جی یہی فرق ہے آپ میں اور اس میں، اس نے اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی بیوی کو اپنے ان جو ہے وہ چیلے چپاٹوں جو کہ آپ کی بہو کے سپورٹرز ہیں، ہیٹرز، آپ کی بہو کے سپورٹرز اور ستارہ کے اور آپ کی بیوی کے ہیٹرز، آپ نے اپنی بیوی کو ان کتوں کے آگے ڈال دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہی فرق ہے آپ میں اور ساجد میں۔ اس نے پروٹیکٹ کیا اپنی بیوی کو، ٹھیک ہے، اس نے جو وہ قدغن لگائی کہ بے شک اس کے بہن بھائی ہوں یا وٹ ایور جو بھی ہو، یا کوئی جو ہے وہ کوئی ریئیکشن والا ہو، یا سوشل میڈیا کا کوئی بھی پرسن ہو، میری بیوی کے خلاف ہے، میری بیوی کو برا بلا بولتا ہے، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں، اور وہ کھڑا ہوا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو خود اپنی بیوی کو سوشل میڈیا پہ ذلیل کر رہے ہیں، تو بھائی آپ سے تو بہتر ہوا وہ، اس نے تو سٹینڈ لیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ خود وہ کام کر رہے ہیں جو غیر کرتے ہیں، آپ سے بڑھ کر غیر کون ہوگا؟ تو آپ اسے مت کہیں کہ بھائی یہی ہے جو روکتا تھا، تو آپ کی بیوی کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس نے کیوں روکا تھا نانا کو اور باقی سب کو گھر آنے سے، ٹھیک ہے نا؟ خیر، یہ آدمی جس نے گاڑی میں بیٹھ کے بلاگ بنایا تھا کہ ہمارا حاجی صاحب سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو یہ بھی ضرور بتائیں کہ جو ہے وہ اس نے کیوں روکا تھا۔ اس وقت بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا پھڈا چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت بھی آپ نے اپنی بیوی کو ذلیل کیا تھا، حالانکہ اس وقت معاملہ آپ کی بیٹی کا تھا، آپ کی بیٹی کا تھا، اس کی شادی تھی، اس میں آپ رنگ میں بھنگ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ساجد نے بولا تھا کہ حاجی صاحب کے ساتھ اب ہمارا تعلق ختم ہے، نہ یہ ہمارے گھر میں آئیں گے، نہ ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کے گھر پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ بیٹھ کر دنیا کو یہ تو سٹوریاں سنا رہے ہو جی وہ فلانا بندہ غلط ہے، فلانا بندہ غلط ہے، فلانا بندہ غلط ہے، اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا، اس نے کیوں کیا، یہ تو آپ بتا ہی نہیں رہے، یہ تو بتائیں نا کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں تھا۔ تو یہ بتانے میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس وہ میں نے سٹارٹ میں بول دینا کہ آپ کا کام ہے ٹرمپ والا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں اس کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، کل یا پرسوں کی بات تھی، اس نے کہا جی دنیا کہتی ہے کہ میں عظیم ہوں، تو میں عظیم نہیں ہوں، میں عظیم تر ہوں۔ اچھا، مجھے لگا کہ جب وہ یہ بولا نا کہ میں عظیم نہیں ہوں، میں ایک سادہ اور عام، مجھے لگا کہ یہ بولے گا کہ میں سادہ اور عام آدمی ہوں، تو اس نے کہا کہ میں عظیم نہیں ہوں، میں عظیم تر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بابا جی اسے نارسسزم کہتے ہیں، اور یہ ایک بیماری ہے،
ٹھیک ہے. اور اکثر جو ہے وہ یہ آپ جیسے لوگوں کو ہو جاتی ہے جو انتہا درجے کی خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں نا, جو انتہا درجے کے بس I'm always right, ٹھیک ہے, میں اس لیے ٹھیک ہوں کیونکہ میری سفید داڑھی ہے, میں اس لیے ٹھیک ہوں کیونکہ میں بزرگ آدمی ہوں, میں اس لیے ٹھیک ہوں کیونکہ میں جو ہے وہ بلد رسول میں بیٹھا ہوں, میں اس لیے ٹھیک ہوں کیونکہ میں بڑا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں اس لیے ٹھیک ہوں کہ میں شوہر ہوں. تو یہ کوئی ایک بھی لاجک کارآمد نہیں ہے, یہ سب فضول اور بیکار باتیں ہیں. اگر آپ بلد رسول میں ہیں تو بلد رسول میں ہونا بے شک اعزاز کی بات ہے, یہ سب کو اعزاز نہیں ملتا, لیکن بلد رسول میں آپ ہو کے اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے تو آپ کا وہاں ہونا یا نہ ہونا ایک جیسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ سفید داڑھی ہو کر بھی, سفید داڑھی والے ہو کر بھی سفید داڑھی کا لحاظ نہیں کر رہے تو اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک جیسا ہی ہے. اگر آپ بزرگ ہو کر بھی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں یا بچوں جیسے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا بزرگ ہونا اور بچہ ہونا ایک جیسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو سارے آپ دلائل دیتے ہیں نا کہ جی بس میں جو اس وجہ سے ٹھیک ہوں کہ میں ایسا ہوں, تو یہ سب بیکار اور فضول کی باتیں ہیں. آپ کو جو کرنا چاہیے آپ وہ نہیں کرتے, آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اور پھر آپ امید اس بات پہ رکھتے ہیں کہ مجھے رزلٹ اس چیز کے ملیں گے جو میں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بندے کو وہ ملتا ہے جو بندہ کرتا ہے, رزلٹ اس چیز کا ملتا ہے جو بندہ کام کرتا ہے, اور جو بندہ جو کام نہیں کرتا اس کا رزلٹ بھی نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں, جبکہ ظاہر ہے یہ میری ہوپ بھی ہوپ لیس ہی ہے, کیونکہ آپ سے اچھائی کی یا پھر جو ہے وہ کسی سمجھداری کی توقع کرنا اب بالکل ایسا ہی ہے جیسے جو ہے وہ جھوٹے سے دودھ کا مطالبہ کرنا. تو خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی یاد رکھے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.